اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ارشاد باری تعالی، خطاب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، پھر ان کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے، امت مسلمہ کے تمام افراد سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیار کی گئی اور سرٹیفائی کیا گیا، سند دی گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اور اس امت کو تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہ امت علاقائی امت نہیں ہے، یہ امت قبائلی امت نہیں ہے، یہ قومی امت نہیں ہے، یہ امت جغرافیائی امت نہیں ہے، یہ نسل کی بنیاد پر تقسیم کی جانے والی امت نہیں ہے۔ یہ امت ایسی ہے جو تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن حضرات کو تیار کیا گیا، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ تمام انسانوں تک اسلام کی حقیقت پہنچا دیں، تمام انسانوں سے اللہ کا تعارف کرا دیں، نبی کا تعارف کرا دیں، قرآن کا تعارف کرا دیں، ان کے سامنے حقیقتوں کو، سچائیوں کو، صداقتوں کو پیش کر دیں۔ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور جو بھی اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہا وہ اس آیت کریمہ کا مصداق تھا، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ تمہارے ذمہ ہے کہ ہر خیر کی نشر و اشاعت کرو، جو بھی معروف کام ہے، خیر کے کام ہے، اچھے کام ہے، نیکی کے کام، تقوی کے کام ہے، ان کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، ان کی دعوت دینا ہے، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، تو ان کا حکم چلانا ہے، نظام قائم کرنا ہے، اور برائیوں سے روکنا ہے۔ برائی حاکم کی ہو یا محکوم کی ہو، برائی محدود ہو یا وسیع ہو، کہیں بھی برائی ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، اس کو روکنے کی ذمہ داری تم پر عائد کی گئی ہے۔ جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہو وہاں ہاتھ سے روکو، جہاں زبان سے روک سکتے ہو وہاں زبان سے روکو، اور جہاں دل میں یہ عزم مصمم کر سکتے ہو کہ جب بھی اللہ قدرت دے گا تو اس کو روکوں گا اور تبدیلی لاؤں گا، یہ آخری درجہ ہے۔ اگر دل میں یہ عزم بھی نہیں ہے، تبدیلی کا ارادہ بھی نہیں ہے، بلکہ جو بھی حالات ہیں انہی حالات میں رہنے کا مزاج ہے، اور جو بگڑے ہوئے ہیں، برے ہیں، انہی کے ساتھ گھلنے ملنے کی طبیعت ہے، اگر یہ ہے تو پھر ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ان تین درجوں کے بعد پھر ذرہ برابر ایمان باقی نہیں رہتا۔ جو برائیوں کو دیکھ رہا ہو، ظلم کو دیکھ رہا ہو، اور ذاتیوں کو دیکھ رہا ہو، بدماشیوں کو دیکھ رہا ہو، عریانیت کو دیکھ رہا ہو، فحاشی اور عیاشیوں کو دیکھ رہا ہو، ہر طرح کی برائی دیکھ رہا ہو، اور اس کو روکتا نہ ہو، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے نہیں روکتا ہو، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے نہیں روکتا، اور اگر دونوں کی قدرت نہیں ہے، حالات اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ بس دل میں عزم کر سکتا ہے، اور وہ دل میں عزم بھی نہیں کرتا بلکہ وہ خوش ہے، وہ خوش ہے، ظلم پر خوش ہے، وہ ذاتیوں پر خوش ہے، وہ بدماشیوں پر خوش ہے، وہ عیاشیوں پر خوش ہے، وہ اسراف پر خوش ہے، وہ عریانیت پر خوش ہے، وہ فلمی دنیا پر خوش ہے، وہ ہر طرح کی بربادی و بگاڑ پر خوش ہے، یعنی مطلب اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں، اس کو چوٹ نہیں لگتی، ماتھے پہ شکن نہیں آتی، بلکہ وہ اسی ماحول کا عادی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حقیقت ہے،
اور جب اس حقیقت کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اسی سے ہم کسی فرد کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں، کسی قوم کے بارے میں، کسی سوسائٹی کے بارے میں، کسی حکومت کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں رائے جب قائم کریں گے جس کی نسبت اسلام کی طرف ہے، تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر ہم کسی کو بھی چیک کریں گے، کسی کے بارے میں اندازہ لگائیں گے، اور خاص طور پر اگر کوئی نظام حکومت، کوئی ملک قائم ہوا اس بنیاد پر کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات کو پورا کرنا ہے، ہمیں اسلام کی نمائندہ حکومت قائم کرنا ہے، اگر اس معاہدے کی بنیاد پر، اس فیصلے کی بنیاد پر، اس قرارداد کی بنیاد پر کوئی ملک وجود میں آیا تو اس کے لیے تو قطعاً حرام ہے کہ وہاں خلاف شریعت کوئی عمل ہو رہا ہو، وہاں زندگی مغربیت زدگی کی گزاری جا رہی ہو، وہاں پر لوگوں کو دیکھ کر یہ لگے کہ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ بد کردار ہیں، فحاش ہیں، معاشرہ اس طرح کا نظر آئے اور کوئی علاقہ بھی اس سے محفوظ نہ ہو، یہ صورتحال اگر ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ظالم ٹولہ مسلط ہو جو دوسروں کی طرف سے مسلط کیا گیا، جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو دبا کر رکھے اور اسلامی نظام نافذ نہ ہونے دے اور شریعت کو نافذ نہ ہونے دے، اس کے لیے وہ مسلسل رکاوٹ بنتا رہے، اور اس رکاوٹ کی خاطر جو چیف جسٹس متعین کیا جائے، جو ججز متعین کیے جائیں، وہ منافق ہوں، وہ بگڑے ہوئے ہوں، ان کے دل سیاہ ہوں، ان کے دماغ فاسد ہوں، یا وہ لوبڑی صفت ہوں اور بگڑے ہوئے راشی ہوں، رشوت خور ہو، حرام خور ہو، ایک طرف عدلیہ کا یہ انجام ہو، دوسری طرف جو طاقتور مسلط ہوتے ہیں، فوج جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کا یہ فیصلہ ہو کہ ہم جو بھی آمدنیاں ہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، ادارے ہمارے ہاتھ میں رہیں گے، سر کسی کو اٹھانے نہیں دیا جائے گا، کوئی شخصیت مؤثر ہوگی اور وہ قوم میں بیداری پیدا کر سکے گی تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور زیادہ ہی اگر بات آگے بڑھے گی تو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو نظام رہے گا وہ ان کے تابع رہے گا جنہوں نے ہم کو مقرر کیا ہے۔ تو پاکستانیوں سے یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جہاں بھی مسلمان ہیں ان سے جو حق کی بات ہے کہتے رہو، جہاں بھی انسان ہے ان سے انسانیت کے بات کہتے رہو، تو یہ حق تو بلند کیا جاتا رہے گا، جو چڑھتا ہے وہ چڑھتا رہے گا، جو منافق ہے وہ نفاق میں مرے گا، جو کافر ہے وہ کفر کے ساتھ جہنم میں جائے گا، لیکن حق ہے جس کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستانیوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ پر جو فوج مسلط ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ملک کی حفاظت کرتی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ دفاع کرتی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ دشمن پر نگاہ رکھتی، یہ فوج آپ کے اوپر مسلط ہے، کیونکہ اس کے جو بڑے ہیں وہ پہلے انگریزوں کے کتے تھے، پھر امریکہ کے کتے ہیں، ان کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب کسی کو بات معلوم نہیں، اس پر مخفی رہ گئی، سب کو معلوم ہے، اور یہاں تک کہ وہ علماء جو خاموش رہا کرتے تھے، بات بناتے تھے، تعویلیں کر لیتے تھے، شکر ہے اللہ کا کہ علماء کی نمائندگی کرنے والے، جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو طاقتور حلقہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ مجرم ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ہے جو اس ملک پر حملہ کرتا ہے، یہاں کے لوگوں کو دباتا ہے، یہاں امن و امان قائم نہیں رہنے دیتا ہے، تفریق کرتا ہے، توڑتا ہے، مارتا ہے اور جیلوں میں ٹھوستا ہے، یہ وہ مجرم طبقہ ہے جو حکومت بناتا ہے، مارشل لا نافذ کرتا ہے، جس
جس کو چاہتا ہے گدی پہ بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ یہ ڈرامے بازی کے لیے اور اپنے جوکر پنے کے اظہار کے لیے الیکشن کرواتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ اور الیکشن کے جو نتائج سامنے آتے ہیں عوام کی طرف سے، جو ووٹ دیے جاتے ہیں، جس کو مینڈیٹ کہتے ہیں، کہ وہ جو طے کرتا ہے، یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی کی حکومت نہیں بنے گی تو پھر یہ ڈکیتی مارتے ہیں، پھر یہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں، اور اپنے لوگوں سے، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے جو افراد ہوتے ہیں، کتوں کے پلے، ذلیل، حقیر، گندے، ناپاک، ان سے کام لیتے ہیں۔ وہ ہر انصاف کا قتل کرتے ہیں، ہر جھوٹ بولتے ہیں، ہر فراڈ کرتے ہیں، وہ ایسے ایسے جرائم کرتے ہیں کہ ہر گھر کا بچہ ان کے جرائم کو دیکھ کر چیخ پڑتا ہے، لیکن وہ بے شرم اور بے حیا اپنا عمل کرتے رہتے ہیں۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہوئے، اور جب یہ نظر آیا کہ الیکشن کا رخ جو یہ اپنا فیصلہ بتا رہا ہے وہ اس کے حق میں ہے جس کو مجرموں نے، قاتلوں نے، خبیثوں نے جیل میں ڈالا، جس کے خلاف مقدمے دائر کیے اور جس کے خلاف حقیقی مقدمے تھے اس سے مقدمے ہٹائے، جس کو چاہا لندن سے بلایا، جس کو چاہا گھر سے بے گھر کیا، اور اس معاملے میں نہ عورتوں کا لحاظ رکھا، نہ بچیوں کا، نہ نوجوانوں کا، ایسا کہ جیسے بڑے فرعونی، نمرودی، مجرم، قاتل فوجی ہیں جن کا کام یہی ہے کہ جو بھی اہل حق میں ہو ان کو ماریں، ان کو ذلیل کر دیں، ان کو ٹھوک دیں اور جیلوں سے ان کو باہر نہ آنے دیں۔ تو 8 تاریخ کو ان مجرموں نے جس طرح سے الیکشن کے نتائج کو روکا اور پھر کئی دن تک مسلسل یہ فراڈ کا عمل کرواتے رہے، جن لوگوں سے کرواتے رہے خبیث، کمینے، مجرم، اور یہ سر پہ مسلط رہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، سارے نتائج بدل دیے۔ اور اس کے بعد جو ہارا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا، جو ہارا تھا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور جو ہارے تھے ان کو پارلیمنٹ کا، اسمبلی کا ممبر بنا دیا، اور جو جیتے تھے ان کو کھدیڑ دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا یا ان کو الگ کر دیا، ذلیل کر دیا۔ یہ سارا عمل اس مرتبہ تو خاص طور پر ایسا ہوا کہ ہر شخص نے دیکھا، ہندوستان کے ہر مسلمان نے دیکھا، ہر ہندو نے دیکھا، پاکستان کے ہر فرد نے دیکھا، عالم عربی کے ہر فرد نے دیکھا، اور کھلم کھلا ظلم اور قہر اور جبر اور فرعونیت کی بدترین مثال سامنے آئی۔ ظاہر ہے کہ اب مجبور ہو کر علماء کے نمائندے مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہنے لگے کہ حکومت جعلی، الیکشن کو لوٹا گیا، ڈکیتی ماری گئی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے جو نمائندہ ہیں یہ بدماش، مسلط ہے، مجرم، اور انہوں نے 75 سال سے پیچھا نہیں چھوڑا، یہی لوٹتے رہے اور جس کو چاہا انہوں نے ذلیل کیا۔ تو نتائج جو اس کے سامنے آتے رہے، ایک نتیجہ تھا جو 1971 میں سامنے آیا تھا کہ بنگال کے لوگوں کو جو مضبوط مسلمان تھے اور جو واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تحریکات سے تعلق رکھتے تھے، پنجابی وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، بدماشوں نے، جن کے پاس طاقت آئی، انہوں نے بنگالیوں کو ذلیل کیا، انہیں گالیوں سے نوازا، ان کو حقیر قرار دیا۔ یعنی جو معاملہ ہندوستان میں شودروں کے ساتھ کیا گیا وہ ان بدماشوں اور خبیثوں نے بنگال کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، شودروں کا معاملہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر بغاوت ہونی تھی، اور بغاوت ہوئی، اور ان کو جہاں سے بھی مدد ملی وہ مدد انہوں نے حاصل کی، اور وہ الگ ہو گئے، مجرموں کی طاقت سے الگ ہو گئے۔ اور جب وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی، تو آج اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، بنگلہ دیش میں امن زیادہ ہے، بنگلہ دیش کے اندر تمدنی ترقیاں زبردست پیمانے پہ ہوئی ہیں۔ ابھی قریب ہی میں بنگلہ دیش کا سفر کر کے آیا ہوں۔ بنگلہ دیش پاکستان سے سینکڑوں درجے آگے ہے، اور اس نے اپنی ترقی کے لیے آزادی کے ساتھ انتظامات کیے۔ تو جن کو شودر بنایا گیا تھا، ذلیل کیا گیا تھا، حقیر کیا گیا تھا، آج وہ سرداروں کی پوزیشن میں ہیں، اور یہ ظلم جو یہ طاقتور لٹیرے بدماش کرتے رہے۔ آرمی چیف امریکی کتا ہے، بالکل طے شدہ بات ہے، اور اس کے دباؤ میں چیف جسٹس بھی امریکی کتا ہے،
اور ان دونوں کے دباؤ میں الیکشن کمیشن کا ہر فرد کتوں کا پلہ ہے۔ یہ الفاظ ہلکے ہیں، میں بتا رہا ہوں، آپ یہ الفاظ دہرا نہیں سکتے، آپ کو جیلوں میں سڑا دیا جائے گا، لیکن یہ ہلکے الفاظ ہیں۔ ان سے زیادہ سخت الفاظ جو قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ بندروں و سوروں کا نظام ہے، یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا تھا۔ اور یہ بدماش جو حکومت قائم ہوئی تھی ابھی پہلے، ایک حکومت کو جو آزادی کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کا فیصلہ تھا کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ، جس کا یہ اعلان تھا کہ ہم امریکہ کے دباؤ کو اختیار نہیں کریں گے، تو اس کو ڈونلڈ لو جیسے خبیث ذلیل کتے کے آرڈر پر پاکستان کے کتوں نے ختم کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس حکومت کو گرا کر جن لوگوں کو لایا گیا تھا، میں کہتا تھا کہ وہ بندروں سوروں کی حکومت ہے، کیونکہ ایک صہیونی، حقیر صہیونی ڈونلڈ لو کے آرڈر پر یہ سارے چھوٹے چھوٹے کتے اور پلے اکٹھا ہو گئے تھے۔ تو قرآن کی زبان میں یہ بندر سور تھے جو صہیونی آرڈر پر، صہیونی فیصلے پر، صہیونی حکم کی بنیاد پر حکومت بنا کر بیٹھے تھے۔ ادھر ایک لندن میں بیٹھا تھا، اس کا نمائندہ شہباز یہاں بیٹھا تھا، اور پھر ایک مریم تھی جس کے لیے جو الفاظ بھی آپ کو مناسب لگے وہ اس میں شریک تھی، اور افسوس پھر افسوس کہ ایک مولانا بھی ساتھ ساتھ شریک تھے۔ بہرحال وہ ایک وقت تھا جو گزرا۔ پھر اس کے بعد جب وہ حکومت جا رہی تھی، الیکشن کو آنا تھا اور اس کی تاریخیں طے تھیں، تو ایک چڑیل حکومت، ایک ایسی حکومت جس کو نگراں حکومت کہا جاتا ہے، ایک چڑیل حکومت، کمینہ حکومت، گندی اور ناپاک حکومت پھر مسلط کی گئی، تاکہ اس حکومت کی نگرانی میں اور اس کے آرڈر سے الیکشن کمیشن انہیں نہ آنے دے جو کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مطلوب ہے، ہم غلام نہیں رہ سکتے، 70 سال 75 سال کی غلامی کو اب ہمیں چھوڑنا ہے، پیروں تلے رون دینا ہے۔ کسی امریکہ کا آرڈر نہیں چلے گا، کسی برٹشر کا آرڈر نہیں چلے گا، کسی فرینچ شخص کا آرڈر نہیں چلے گا، آرڈر چلے گا یہاں پر صرف اللہ کا، اور یہاں آرڈر چلے گا رسول اللہ کا۔ یہ ایک بات ہے، ایک فیصلہ ہے۔ کیڑے تلاش کرنا، عیوب تلاش کرنا، ان عیوب کو اچھالنا، یہ بدماشوں کا کام ہے۔ اگر یہ عیوب تلاش کیے جائیں ماضی کے تو کون بچے گا؟ نہ صحابہ میں کوئی بچے گا، نہ اولیاء میں کوئی بچے گا۔ پہلے تم کیا تھے، وہ ساری باتیں نکال کے پھیلائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدماشوں کا ٹولہ مسلط ہے۔ اور یہ سب سے بڑا بدماشوں کا ٹولہ وہ ہے جو ٹی وی اسٹیشن چلاتا ہے، جو پروگرام دیتا ہے، خاص طور پر سرکاری طور پر جو چینلز ہیں، اور پھر وہ پرائیویٹ چینل جو ان غلاموں کے غلام، ان کتوں کے پلے، گندے جانور، نالی کے کیڑے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ جھوٹ بولتے رہے، فراڈ کرتے رہے، اور یہ برائیوں کو پھیلاتے رہے، اور اچھائیوں کو دباتے رہے، اور سچ کو کچلتے رہے، اور جھوٹ کو نمایاں کرتے رہے۔ یہ سارا میڈیا، پاکستان کا یہ میڈیا جو یہ کام کر رہا ہے، جو طاقتوروں کے ساتھ ہے، جو جعلی فراڈی حکومتوں کے ساتھ ہے، اور جو سچائیوں کے خلاف ہے، یہ مجرم ٹولہ جو اپنی زبانیں چلاتا ہے اور منہ سے نکالتا ہے گندے ناپاک الفاظ، خدا اسے غارت کرے، خدا کی اس پر لعنت ہو۔ قرآن میں ایسے لوگوں پر لعنت کے الفاظ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو عام کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ تو یہ ملعون لوگ ہیں۔ بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ جو فتنہ ہے وہ دبتا نہیں، یہ مجرم لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو سب کچھ لوٹ لینا، چوس لینا ہے۔ نہ معیشت باقی رہے گی، نہ سیاست باقی رہے گی، نہ عزت باقی رہے گی، نہ حمیت باقی رہے گی، نہ اسلام باقی رہے گا۔ یہ ٹولہ مسلط رہے گا، اور جو اس نے حرکتیں کی، اب اس کو جس منزل کی طرف جانا ہے وہ مجرم اسرائیل کا ساتھ کھلے بندوں دینا ہے۔ اب تک چھپ چھپ کر ساتھ دیا جاتا رہا اور صہیونی آرڈر کے بنیاد پر عمل کیا جاتا رہا، اپنے ہی لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا جاتا رہا، اور جب فیصلہ کیا گیا تو ماشاءاللہ نافذ کر کے کچلا گیا، آزادی کو سلب کیا گیا۔ یہ سب بدماش صہیونی کرتے رہے، اور آج یہ صہیونی پوری قوت کے ساتھ
سامنے آ گئے ہیں اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی اس راستے میں مزاحم ہوگا اسے ہمیں ختم کر دینا ہے۔ اب ان کا ٹولہ ہے جو اس وقت حکومت پر مسلط ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جنہوں نے مقابلہ کیا، جنہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، پھر وہ ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں، پھر ان کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، پھر وہ چیف جو حقیقت میں چیف نہیں ہے لیکن وہ کتوں کا چیف ہے، اس کو عربی چیف کہتے ہیں، کسی کو چیف جسٹس کہتے ہیں۔ یعنی الفاظ جب بولتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ کیا بول رہے ہو، جو وزیر اعظم نہیں اسے وزیر اعظم کیوں کہتے ہو، اور اس کے دربار میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے کیسے تسلیم کیا، ایک دن کے لیے کیسے تسلیم کیا ایسی مجرم حکومت کو، جعلی حکومت کو، فراڈی حکومت کو۔ تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرتے، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ ذلیل رہو گے، اور تمہاری غلامی سے گھٹی میں نہیں ڈال دی جائے گی، وہ تمہیں اڑا دی جائے گی، پہنا دی جائے گی، رگوں میں داخل کر دی جائے گی۔ آج میں کشمیریوں کی تائید کرتا ہوں، تم نے آزاد کشمیر نام رکھا اور پھر اسے غلام بنایا، تم نے وہاں ان کے حقوق سلب کیے، ان کا کھانا سلب کیا، ان کی دوائیں سلب کی، ان کی بجلی پر ڈکیتی ماری، تم نے چاہا کہ ان کو غلام بنا کے رہو۔ ایک طرف کہتے ہو کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ آزاد ہے۔ اے جوکرو، اے مداریو، اے لٹیرو، تم نے کھلواڑ بنایا ہے۔ میں کشمیریوں کو داد دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کشمیر والوں طے کر لو کہ آزاد ہونا ہے، بلتستان والوں سے کہتا ہوں طے کر لو کہ آزاد ہونا ہے، آزادی سے کم کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے جو جد و جہد کرنا پڑے تم اس کے لیے جد و جہد کرو۔ میں بلوچستان والوں سے کہتا ہوں جن کی دولت کو یہ بدماش مجرم خبیث لوٹتے رہے اور جن کو ذلیل کرتے رہے، فقیر بنا کے رکھا، ان کے علاقے میں جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جو معدنیات ہیں اور جو خزانے ہیں، ان پر یہ ہاتھ مارتے رہے۔ بلوچستان والوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے KPK کا، ان پر جو ڈکیتیاں ماری ہیں ان مجرموں نے، وہاں جس طرح قتل عام بار بار کیا ہے، اس کے آس پاس کے علاقے میں مختلف ناموں سے کسی کو دہشت گرد کہہ کے مارا اور کسی کو کسی بنیاد پہ مارا، یہ مسلسل یہ لٹیرے وہ وہاں وہی کرتے رہے جو پہلے انہوں نے بنگال میں کیا، اس لیے ان کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جی نہیں، میں ملکوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یورپین یونین تو ماڈل ہے، پاکستان کے لیے ماڈل ہے نا، آئیڈیل ہے۔ یورپ کے عام حقیر لوگوں کے بھی تلوے چاٹتے ہیں۔ آپ کے جو بڑے پروفیسر صاحبان ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن شمار ہوتے ہیں اور اچھا کوٹ پہنتے ہیں اور ٹائی بھی عمدہ لگاتے ہیں، وہ پینٹ بھی شاندار پہنتے ہیں اور بڑے جم کر سامنے آتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، ان کا ضمیر جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ برطانیہ کے غلاموں کے غلام ہیں، برطانیہ کے غلاموں کے غلام ہیں، وہاں کے پنجڑے میں رکھے جانے والے یہ کتے ہیں۔ ان کی اتنی حیثیت ہے کیونکہ انہیں نبی سے تعلق نہیں ہے، نبی کی سنت سے، نبی کی داڑھی سے، نبی کے لباس سے، نبی کے امامے سے اور صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جب بات کرتے ہیں صحابہ کی تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بدماش و خبیث ہیں۔ ان کے لیے جو ماڈل ہے وہ صہیونی ہے، وہ صلیبی ہے، وہ مغرب کے تھکیلے ہیں، گندے ناپاک لوگ ہیں، شرابی ہیں، سور کھانے والے، یہ ان کے لیے ماڈل ہے۔ تو بہرحال اگر ماڈل ہے تو پھر ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اس ماڈل کے نمونے کو اختیار کریں۔ یورپین یونین جس میں 25-26 ممالک ہیں، وہاں آزادی کے ساتھ ہر ملک ترقی کر رہا ہے اور ہر اسٹیٹ کو پوری آزادی حاصل ہے، ساتھ ہی ساتھ سب کے درمیان دوستی ہے، کیونکہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی میں تو کروڑوں مروا دیے انہوں نے، بعد میں عقل آئی، دیر سے عقل آئی، لیکن بہرحال اب جو بھی عقل ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پر جو یونین انہوں نے قائم کی، جس کی وجہ سے ہر ملک آزاد ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن اپنی جگہ آزاد ہے، زبردست ترقی
کی ہے انہوں نے اور کر رہے ہیں، اپنی آزادی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ اور کسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات میں کر رہا ہوں جو 10 مرتبہ برطانیہ گیا، اور برطانیہ سے میں نے کار پہ وہ سفر کیا جو فرانس کا اور جرمنی کا اور اسپین کا اور درمیان میں پڑنے والے ملکوں کا سفر تھا۔ یہ 15 دن کا سفر کار پہ کیا گیا ہے، ایک ملک میں جانا ہوا، کہیں پر نہ پاسپورٹ کی چیکنگ ہوئی، نہ کہیں پر ویزے کا مطالبہ ہوا، اور ہر جگہ تمدنی ترقیاں دیکھی۔ تو کم از کم دنیا جن کو منظور ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ ہر ریاست کو آزاد کر دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل کا استعمال کریں اور زبردست ترقی کریں۔ جیسے بنگلہ دیش نے ترقی کی ویسی ترقی کشمیر میں ہونی چاہیے، بلتستان میں ہونی چاہیے، ویسی ترقی بلوچستان میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے پھر میں سب سے زیادہ قریب کی مثال دینا چاہوں گا UAE۔ اب جو یونائٹڈ عرب امارات ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف اگر آپ کے آقا امریکہ میں ہیں، بڑے آقا امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، تو چھوٹے آقا آپ کے دبئی میں ہیں، ابوظبی میں ہیں، اور خلیج کے ملکوں میں ہیں۔ اب کم از کم ان چھوٹے آقاؤں کے ہی نمونے کو اختیار کر لیں تو ایک اسٹیٹ دبئی ہو، ایک شارجہ ہو، ایک ابوظبی ہو، ایک فجیرہ ہو، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹ ہے وہ، اور ان کو پوری آزادی ہے، وہ اپنا ایک ملک ہے، ان کا اپنا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا امیر ہے، عمارتیں ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ عمل اسلام سے خارج نہیں ہے، یہ ملک توڑنے کا عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں وہاں کی عمارت الگ قائم فرمائی، عمان کی عمارت الگ قائم فرمائی، اپنے دور میں قطر کی عمارت الگ قائم فرمائی، یعنی جس جگہ کا جو امیر تھا چلا آ رہا تھا اسے باقی رکھا۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر اس کو باقی رکھا گیا۔ لہذا اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیڈریشن تھی، ایک یونین تھی۔ نبی پاک علیہ السلام سب کے ذمہ دار اعلیٰ تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ چیف کمانڈر بھی تھے، آپ چیف جسٹس بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خصوصیات آپ کو عطا فرمائی تھی، لیکن آپ نے سب کو آزادی دی تھی۔ اپنی فوج کہیں مسلط نہیں کی کہ فوج مدینہ منورہ سے بھیج دی جائے یمن میں، وہ وہاں کا کنٹرول سنبھالے، اور بھیج دی جائے عمان میں، وہ وہاں کا کنٹرول سنبھالے، اور بھیج دی جائے قطر میں، وہ وہاں کا کنٹرول سنبھالے۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارتوں کو برقرار رکھا اور کہیں پر عمارت قائم فرمائی، عمارتوں کے نظام کو توڑا نہیں، اور پھر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ تو اپنی آزادی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے جو ترقی ممکن ہو سکتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ UAE اور یورپین یونین کے نمونے کو استعمال کیا جائے، اور پاکستان میں بھرپور مطالبہ ہو کہ فوج ہم پر حکومت نہیں کر سکتی، پنجابی فوج ہم پر مسلط نہیں ہو سکتی، ہم اپنی اپنی عمارتیں قائم کریں گے۔ بلوچستان کی ایک عمارت ہوگی، KPK کی عمارت ہوگی، سندھ کی عمارت ہوگی، اور کشمیر و بلتستان کی عمارت ہوگی، پنجاب کی اپنی عمارت ہوگی۔ اس طرح عمارتیں قائم کر دی جائیں، اسٹیٹس قائم کر دی جائیں، الگ الگ چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے جائیں UAE کے طریقے پر، اور سب کو مکمل آزادی ہو کہ آپ جتنی ترقی چاہیں کریں، اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کریں، کوئی مداخلت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپس کے تعلقات کے لیے جو بھی نظام شورا سے قائم ہو سکے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، ہر صوبے کا ایک ذمہ دار جو وہاں کی نمائندگی کرنے والا ہو، مسلط نہ کیا گیا ہو، وہ ساتھ مل کے بیٹھے اور یہ کہیں کہ بھئی اس طرح ہم لوگ نظام چلانا چاہتے ہیں، کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو، اور ہم آزادی کے ساتھ وسائل کا استعمال کر کے اور عوام کو ان کا حق دے کر، اور جمہوری نظام وہ جمہوری نظام جو شوروی ہے، قرآن نے جس
جمہوری نظام کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا استعمال کیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے الگ الگ اسٹیٹس قائم کر دی جائیں۔ اس لیے کشمیر والوں سے کہتا ہوں کہ جدوجہد جاری رکھو جب تک تمہیں آزادی نہ مل جائے، اور یہ آزاد کشمیر کا جو جوک ہے، جو مذاق ہے، جو فراڈ ہے، اس کی قلعی کھول دو اور یہ طے کر لو کہ صحیح معنی میں ہمیں کشمیر کو، بلتستان کو آزاد کرانا ہے اور اس کو ترقی دینا ہے، عوام کو راحت حاصل ہو، ضروریات ان کی پوری ہو، سب مل جل کے بیٹھے اور آپس میں مشورہ کر کے مسائل کو جو علاقائی مسائل ہوں ان کو حل کرے۔ یہ عمل اگر کیا جائے گا تب تو پاکستان محفوظ رہے گا، ورنہ بنگلہ دیش کی طرح بغاوت ہوگی اور فوج کے یہ لٹیرے ڈکیت حرام خور مارے جائیں گے، اور اس طرح لاکھوں افراد کے خاتمے کے بعد الگ الگ ملک قائم ہوں گے۔ یا تو پہلے سمجھ لو اور بات مان لو اور لوگوں کا جو حق ہے وہ دو، اور جو موجودہ حکومت پاکستان کی ہے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ حرامی، جعلی، فراڈی، بدمعاش حکومت ہے۔ اگر شرم ہے شہباز میں تو اسے گھر چلے جانا چاہیے، شرم ہے مریم میں تو اسے گھر میں جانا چاہیے، اور جعلی حکومت سمجھتی ہوئی ضمیر کی ملامتوں کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ہارے، حکومت میں مسلط رہنا اور دوسروں کو مجبور کرنا کہ وہ ان کو وزیر اعلیٰ کہیں، وزیر اعظم کہیں اور القاب استعمال کریں، یہ ایک مذاق ہے۔ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ، یہ مذاق ہے اخلاق کے ساتھ، یہ مذاق ہے سیاست کے ساتھ، یہ مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ، اور یہ مذاق ہے ملک کی سیکورٹی اور حفاظت کے ساتھ۔ بہرحال میں نے جو حالات کشمیر کے دیکھے ان حالات کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ لوگوں کو ہر جگہ آزادی ملنی چاہیے، راحت ملنی چاہیے، جمہوری حقوق ملنے چاہیے، ہر ملک میں یہ ہونا چاہیے، اور مسائل کو حل کرنا چاہیے میز پر بیٹھ کر آپس کے مشورے کے ساتھ، اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دے کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔